اب جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس طرف چہرہ کر کے اذان دے رہے، اب ادھر اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے جب اذان شروع کی تو پیغمبر علیہ السلام طواف کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام؟ طواف کرنے لگے۔ بلال کا کعبہ چلنے لگا۔ پڑھے تمام مصنفین کو، مفسرین کو، محدثین کو، اب بلال نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام طواف کے لیے چل پڑے ہیں۔ اب بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دے کہ فتنہ کوئی بھی آ جائے، جھوٹا نبی کوئی بھی بن جائے، تمہیں اس طرف جانا ہے جدھر محمد رسول اللہ ہے، ادھر جانا ہے جدھر نبی علیہ السلام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے، بڑی استقامت والے نبی تھے۔ عثمان بن طلحہ سے جس دن چابی مانگی نا خانہ کعبہ کی کہ مجھے چابی دو نفل پڑھنے، آپ ہجرت پر جانا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے چابی مانگی تو اس نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو یار بھائی بن کے چابی دے دے، دوست بن کے چابی دے دے، کوئی منت نہیں کی، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لیں گے واپس۔ پھر وہ وقت آیا، نبی علیہ السلام نے وہ چابی واپس لی، لیکن لینے کے بعد جب خانہ کعبہ میں نماز ہو گئی، کیا کیا پیغمبر اعظم علیہ السلام نے؟ عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا، فرمایا پکڑ لے چابی، قیامت تک تیری نسل میں باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میری طرف چابی نہیں آئی، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی کہ اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلے کا وقت آیا اس وقت بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلہ لینے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ارے بولے سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں آپ سوچ رہے ہو کہ کچھ مسئلے بتاؤں پھر کچھ فتوے ہو جائے، کیونکہ ہم نے اب ٹرینڈ بنا لیا نا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے مسئلے لاتے ہیں، مسائل لاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا وہ اعلیٰ مزاج جس کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، اس مزاج کی بات نہیں ہم کر رہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کتنے پازیٹیو ہیں، کیا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام آپ سے۔ جنگ خندق کے موقع پر پتہ لگا کہ دشمن 2 جنگوں کے بعد ایک بار پھر مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے شہر کے چاروں طرف ایک چوڑی کھائی کھود دیں تاکہ ہم اس طرف رہیں دشمن اس طرف رہے۔ یہ مشورہ پسند کیا گیا۔ اب جب کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا، خندق کھودنے کا کام شروع ہوا، تو 2 منٹ کے لیے اس منظر کو سمجھ لیجئے کہ گرمی کے دن ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے اور مدینہ المنورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے، زیادہ نہیں مل رہی ان دنوں۔ 4 صحابیوں کو ایک کھجور دی جاتی ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کرو اور کھاؤ۔ آج کل پیچھے خزانے میں پیسے نہیں، خندق کھود رہے تیزی سے، روز مخبر آ کے اطلاع دیتے کہ دشمن اتنا میل اور آگے آ گیا، ادھر خندق کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ تو چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر ایک بڑا سا پتھر آ گیا اور وہ پتھر کو بہت توڑ رہے صحابہ، بڑی کوشش کر رہے ہیں، وہ پتھر ٹوٹتا نہیں۔ تو یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو دی گئی
پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے فلاں حصے میں ایک طاقتور بڑا پتھر کی سل آ گئی، یا رسول اللہ وہ ٹوٹ نہیں رہی، اگر وہاں سے خندق نیچے نہیں کی گئی تو دشمن تو ادھر سے اندر آ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود پہنچ گئے، نبی علیہ السلام خود پہنچ گئے وہاں، تو جا کے وہ جس کھن سے ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ پڑھیے امام بخاری کو، امام نسائی کو، نبی علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اس پتھر کے اوپر جب مارا پہلی ضرب، پھر کہتا ہوں پس منظر یاد رکھیے گا، گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، دشمن آ رہا ہے، اور ادھر نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے اپنے صحابہ سے جلدی کرو، حوصلہ رکھو، نہیں، نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا مارا، پہلی ضرب میں ہی اس پتھر کے اندر ایک درار پیدا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک ہلکی سی روشنی نکلی، بعض نے لکھا ہے کہ درار پیدا ہو گئی، لیکن جو درار پیدا ہوئی نا تو نبی علیہ السلام نے جو قریب میں صحابی کھڑے تھے کیا فرمایا؟ ان کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ان کو کیا فرمایا؟ ارے آپ کو پتا ہے بھائی کیا کہا؟ نہیں پتا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ پتا ہے کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ آگے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیں تو کہاں جائے گا بندہ؟ ارے بولو میرے بھائی، مفتی صاحب بیٹھے ساتھ میں، نائب قاضی صاحب بھی بیٹھے، ارے کہاں جائے گا اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو؟ کہاں؟ جنت میں۔ اور اگر نیچا ہو تو یہ بات پتہ ہے ماشاء اللہ، آپ اندازہ لگائیں یہ ساری مفتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ بات نہیں پتا کہ جب پتھر پہ پہلی ضرب لگائی اس میں درار پیدا ہوئی۔ سنیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مزاج، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے قواعد طے کیے جا رہے ہیں۔